لاہور میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کے گھر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چھاپے کے دوران کروڑوں روپے کی پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہونے کے بعد ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا پرچہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ اطلاع بھی ہے کہ تحریک لبیک کی مرکزی قیادت کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ سعد رضوی کے گھر پر چھاپا پنجاب پولیس، وفاقی تحقیقاتی ادارے اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے مشترکہ طور پر مارا۔ اس چھاپے کے دوران کروڑوں روپے کی پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کرنے کے علاوہ کروڑوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات سمیت سینکڑوں گھڑیاں اور موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے تھے۔ ٹی ایل پی کے مفرور سربراہ کے گھر پر چھاپا تب مارا گیا جب مرید میں تحریک لبیک کے دھرنے کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران سعد رضوی اور ان کے بھائی نے مبینہ طور پر پولیس والوں پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک ایس ایچ او مارا گیا جبکہ کئی پولیس والے زخمی ہو گئے۔ سعد رضوی اور انس رضوی کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایک سینئر پولیس افسر کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو سعد رضوی کے گھر سے صندوقوں اور الماریوں میں چھپائی گئی پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی، سونا اور چاندی برآمد ہونے پر حیرت ہوئی، کیونکہ ٹی ایل پی کی تشکیل سے قبل سعد رضوی کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ ان انکشافات کے بعد حکام نے تحقیقات کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے ٹی ایل پی سربراہ، ان کے بیٹے اور دیگر اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلایا جا رہا ہے کہ اس تنظیم سے وابستہ افراد کے نام پر کتنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں خریدی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعد رضوی کے گھر سے مجموعی طور پر 11 کروڑ روپے مالیت کی کرنسی برآمد ہوئی، جس میں 50,000 بھارتی روپے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ کروڑوں روپے کا سونا، چاندی، گھڑیاں اور موبائل فون بھی ریکور کیے گئے۔ ایف آئی اے نے تحریک لبیک کے سربراہ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات پر کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں ایف آئی اے کے ترجمان نے کہا کہ تحریک لبیک ریاست مخالف مظاہروں اور پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث ہے اور اس کے کئی عہدیداروں اور کارکنان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں جو پرتشدد احتجاج کے لیے فنڈنگ میں استعمال ہو رہے تھے۔ اسی طرح ٹی ایل پی کی فنڈنگ میں ملوث اہم شخصیات کو اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ایک پولیس افسر کے مطابق ٹی ایل پی نے اپنے ملتان روڈ پر واقع ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد درجنوں جائیدادیں خرید رکھی ہیں، جن سے یہ علاقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کے لیے نو گو ایریا بن گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی نے اپنے وفادار کارکنوں کی ایک ٹیم تشکیل دے رکھی ہے جو کم قیمت پر خریدے گئے گھروں میں آباد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے گروپ کو جدید آلات سے لیس دفتر فراہم کیا گیا ہے تاکہ وہ تنظیم کی سوشل میڈیا مہمات چلا سکیں۔ پولیس افسر کے مطابق ٹی ایل پی کے پاس ایک تربیت یافتہ کمانڈوز کی ٹیم بھی موجود ہے جو پولیس آپریشنز کے دوران فوری رد عمل دیتی ہے۔ پنجاب پولیس نے سعد رضوی کے گھر سے برآمد ہونے والے سامان کی تفصیلی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ دوسری جانب پنجاب پولیس نے سعد رضوی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پنجاب بھر میں 22 کیسز درج کیے ہیں۔ مرکزی ایف آئی آر میں مرید کے پولیس نے 300 سے زائد مشتبہ افراد کو دہشت گردی سے لے کر قتل تک کے سنگین الزامات میں نامزد کیا ہے۔ سعد رضوی، ان کے بھائی انس رضوی اور کئی مرکزی رہنماؤں پر مقدمہ قتل کے علاوہ ریاست مخالف کارروائیوں پر اکسانے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق انسپکٹر شہزاد نواز کو ٹی ایل پی کے مشتعل ہجوم نے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد سعد رضوی نے انہیں اپنی پستول سے پیٹ میں گولی مار دی۔ وہ موقع پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔